اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ولد یکول علی وبالی۔ میرے محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، بڑے ہی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی زمانہ اس کا اپنا بچپن ہے، جسے آپ کھو چکے ہیں، کیونکہ آپ کسی کے ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے سو چکے ہیں، اور جو کچھ ہاتھ سے جا چکا اس پہ رو چکے ہیں۔ سب سے قیمتی زمانہ بچپن کا، اس زمانے سے زیادہ کوئی زمانہ قیمتی نہیں ہوتا۔ معصوم بچوں کے ہاتھ تو میلے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے دل میلے نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاتھ تو صاف ہوتے ہیں لیکن دلوں کا اللہ ہی مالک ہے۔ بچوں کے ہاتھ میلے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل صاف ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاتھ تو بہت صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، بلکہ عطر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل تو اصل ہاتھوں کی صفائی نہیں ہے، اصل دلوں کا تصفیہ اور اصل دلوں کی پاکی ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوتا، دل صاف نہیں ہوتا۔ دل صاف ہو گیا، دل صاف ہو گیا۔ عزیز و بزرگوں، ہر آدمی کو اس کے اپنے بچپن سے سبق لینا چاہیے کہ بچپن کا رونا کتنا اخلاص والا تھا۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر روتا تو نتیجے میں باپ خود کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا، لیکن اپنے بچے کی ضرورت پوری کر ہی دیتا۔ اے کاش کہ وہ رونا دوبارہ زندگی میں آ جاتا، تو یہ اس رونے کی برکت سے میں اللہ سے ہر حال میں لینے والے بن جاتے، بلکہ ملنا طے ہو جاتا۔ اے کاش کہ اس دور کا جھگڑا بھی بچپن کے جھگڑوں کی طرح ہوتا۔ یہ اس دیوار کی آڑ میں جھگڑے تھے، اس دیوار کی آڑ میں جا کر کے مل لیے۔ لیکن میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات بدل گئے، ہمارے الفاظ بدل گئے، ہمارے انداز بدل گئے، ہمارے خد و خال، ہمارے لب و لہجے اور ہمارے قدم چال، ہر چیز بدل کر کے رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہے زمین پر۔ او نوجوانوں، میں امراوتی سے چل کر یہاں آیا ہوں۔ او میرے بھائی بات کرنے والے نوجوان بھائی، میں امراوتی سے چل کر کے یہاں آیا ہوں آپ کے لیے۔ آپ گھر سے چل کر آئے ہیں صرف، اس لیے میں بہت کم وقت لے کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے نا یار، سب اپنی اور کیا ہے۔ رکو ذرا، تھم کے تھوڑا۔ دو چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے جن کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک معصیت ہے، دوسری معصومیت ہے۔ ایک معصیت ہے، دوسری معصومیت ہے۔ ساری دنیا کی محبت آپ کو مل جائے گی اگر معصومیت آپ کے اندر پائی جائے گی۔ ساری دنیا سے آپ کو نفرت جھیلنی پڑے گی اگر یہ معصومیت معصیت سے بدل جائے گی۔ معصومیت تو سب سمجھتے ہیں کہ معصوم کس کو بولتے ہیں، بچہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اور معصیت کہتے ہیں گناہ کو، جرم کو،
بدکاری کو، فحاشی کو، عیاری کو، عریانیت کو، بے دینی کو، لادینیت کو کیا کہتے ہیں؟ معصیت کہتے ہیں۔ شیطان میں بھی معصومیت تھی تو فرشتے محبت کرنے لگے تھے، اور جب اس میں معصیت غالب آ گئی تو وہی فرشتے لاحول پڑھنے لگے تھے اور اسے راندے درگاہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ میں مجھ میں جب تک معصومیت ہے محبت قائم ہے، اور جہاں یہ معصومیت معصیت کی طرف چلی تو وہی محبت نفرتوں سے بدلنے میں دیر ہی نہیں لگے گی۔ بڑی اللہ سے منتیں مانی، سماجتیں کی، رات میں رو رو کر کے، تہجد میں اٹھ اٹھ کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گود کے ہرے بھرے ہونے اور اپنے آنگن کے سرسبز و شاداب ہونے کے لیے دعائیں کی تھی۔ 10 سال کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا، کتنی خوشیاں اس خاندان میں ہوتی ہے، سارا خاندان خوشیاں منا رہا ہے، اس خوشیوں پر کتنے جانور قربان ہو گئے ہیں، کتنے ہدیے، تحفے، تحائف، صدقات، خیرات بچے کی پیدائش پر۔ ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، باپ الگ خوشی منا رہا ہے، دادی اور نانیاں بلائیں لیتے نہیں تھک رہی ہے۔ دادی کے گود میں ہے، پیشاب کر دیا، دادی کہتے ہیں نالائق، آئندہ اگر پیشاب کرا تو میں تجھے نہیں لوں گی، پھر پخانہ بھی کر دیا، اسے بھی دھلا رہی ہے، اسے بھی دھلا رہی ہے، پھر اپنے جگر سے لگا رہی ہے، ڈانٹتی ہے پیار سے، بولتی ہے پیار سے، پھر اپنے قریب کر لیتی ہے، یہاں تک کہ پیشاب دادی کے چہرے پر کر دیا، منہ پر پیشاب کر دیا، لیکن دادی ہے کہ پھر بھی چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معصوم ہے یہ۔ اس معصوم کا پیشاب برداشت، اس معصوم کا پخانہ برداشت، اس معصوم کا کاٹنا برداشت، اس معصوم کا مارنا برداشت۔ کیوں؟ یہ معصوم ہے، اس سے کوئی جرم، کوئی گناہ صادر نہیں ہوا ہے۔ یہ ذرا سا بڑا ہوا، اب اس نے گالیاں دینے شروع کی، اب یہ معصیت کی طرف چل پڑا، تو کل کو جو تعریف کرتے تھے اب دھیرے دھیرے وہ تعریف کرنے کے بعد تشریع کرنے لگے ہیں، تانے دینے لگے ہیں، کیسا نالائق بچہ ہے، ارے یہ وہی ہے جس کے پیدائش پر تم نے قمقمے جلائے تھے اور خوشیاں منائی تھی۔ ذرا سا بڑا ہوا، جھگڑے لڑ کر کے آیا، جو کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، باپ پیٹے جا رہا، ماں پیٹے جا رہی، دادی نانیاں جھڑک رہی ہے، یہ معصیت کی طرف جانے کا اثر ہے۔ بڑا ہو گیا، شراب کا عادی ہو گیا، بدکاری میں پڑ گیا، برائی میں پڑ گیا، ماں روئے جا رہی ہے کہ تو جاتا ہوا دکھے، آتا ہوا نہ دکھے، باپ کہہ رہا ہے ایسی اولاد کے نہ ہونے سے نہ ہونا بچہ ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی تو بچہ ہے جسے منتوں سے مانا تھا، رو رو کر کے مانگا تھا، تہجد میں اٹھ اٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے مانگا تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ بس صاف بات یہی ہے، جب تک معصومیت تھی تب تک محبت تھی، جب معصومیت معصیت کی طرف چل پڑی تو محبت بھی نفرت کی طرف چل پڑی۔ اس لیے دنیا میں جینے کا یہ معیار ہے بزرگوں، ہم آج اپنی معصومیت کو لوٹائیں، ساری دنیا محبت میں آپ کے قدموں پر آ رہی، ساری دنیا میں آپ کی محبت کا لوہا مان لیا جائے گا۔ تم نہیں دیکھتے جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور جو معصومیت کے سفر پر نکل جاتے ہیں، دنیا بن بلائے ان کے دروازوں پر کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک بڑا زمانہ بیت گیا ہے، ہم اپنے بچپن کو کل کر کے آئے ہیں، پسے پشت ڈال کر کے اسے اپنا ماضی بنا کر کے بھولی بسری یادوں میں ڈال کر کے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معصوم بنا کر کے بھیجا تھا، معصوم ہی واپس لیں گے اللہ۔ آپ کہتے ہیں نا جیسے میں نے امانت دی تھی ویسے ہی واپس دو، 19 نہیں چاہیے، 20 نہیں چاہیے، جیسا تھا ویسے ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے اس دنیا میں معصوم بنا کر کے بھیجا ہے، اس قدر معصوم بنا کر کے بھیجا ہے اللہ نے کہ اگر وہ ماں کے پیٹ میں مر جائے، دنیا میں آ کر کے مر جائے، رجسٹر کھلنے سے پہلے مر جائے، تو اس کی معصومیت اتنی بھولی ہے کہ یہ ماں باپ کو جن کی گردنوں پر جہنم واجب ہے لڑ جھگڑ کر کے جنت میں لے کر چلے جائیں۔ اس لیے ان معصوم بچوں کی ذات ہمارے لیے ایک سبق، ہمارے لیے ایک درس ہے، اور معصیت
کا دروازہ آدمی کا اپنا دل اور قلب ہے، اور معصومیت کا سفر آدمی کا اپنا دل اور آدمی کا اپنا قلب ہے۔ یہ ٹکڑا، یہ مضغہ، گوشت کا لوتھڑا اگر درست ہو گیا سب کچھ درست ہو جائے، سب کچھ درست ہو جائے۔ اس لیے تو آج سینے تو ملتے ہیں، سینوں کے اندر دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکنیں نہیں ملتی، اس لیے محبتوں میں سچائی نہیں ہے۔ محبتوں میں زبان کا کیا ہے؟ زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، وہ بھی کہتی ہے جو دل میں۔ اے ہیرو بیٹھ جاؤ وہاں، چلو بیٹھو۔ زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں۔ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھے، دو مچھلیاں بڑی بڑی تھی، میاں بیوی، اچانک کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، شوہر نے کچک کر کے کہا یہ کوئی وقت ہے آنے کا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی تو بیوی نے کہا او ماں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہوا، میرا بھائی کتنے صحیح ٹائم آیا۔ وہ اس کے دل میں ہے، وہی اس کی زبان نے کہا، لیکن بہن وہی اس کو اسی وقت آ کر کے مرنا تھا میرے سالے کو۔ اور جیسے سالے صاحب قریب آئے، آئیے بر وقت بھی رسیدے، تشریف بھی آ رہے، آؤ بیٹھو بیٹھو، کیا صحیح ٹائم آئے، گرم گرم مچھلی ہے، اس کی طرف بڑا بھی رہا ہے اور اندر سے غصہ کر رہا ہے، نالائق اس وقت میں کیوں آ گیا۔ زبان کا کیا ہے؟ زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ٹکڑے کی سچائی کے ساتھ اگر ہم زندگی میں قدم آگے بڑھائے، یقین جانیے اس کرسی پر بیٹھ کر کے علماء اور مفتیان کے درمیان میں قسم کھاؤں تو اللہ مجھے ہانس نہیں ہونے دیں گے، بات سچی ثابت ہو کر کے رہے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، بس یہ ٹکڑا ہمارا صحیح ہوگا۔ جی ہاں، اور اگر یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے تو آدمی میدان میں ہو، روڈ پر ہو، راستے پر ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بیت اللہ میں ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ کہاں ہے؟ مسجد میں داخل ہوا، کسی کا دھکا لگ گیا، نماز میں بازو میں کھڑا ہے، بس پورے نماز میں یہ سوچ رہا ہے بیٹا نماز ہندے پھر دیکھتا میں، تم کہاں ہو؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر کے بھی دھکا بکا نہیں بھول سکتا، گالی تکا نہیں بھول سکتا، تیری میری نہیں بھول سکتا، ابے توبے نہیں بھول سکتا، گالم گلوچ نہیں بھول سکتا، جھگڑا لفڑا نہیں بھول سکتا، وہ بتاؤ اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ اپنے اللہ کے سامنے کیسے ثابت کر سکے گا کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا؟ وہ کیسے ثابت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو محبت کی جگہ کن الفاظ میں سمجھائی تھی کہ یہ محبت کی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، تم اپنے مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ۔ کون سے بچے؟ وہ بچے جو بالکل نہ سمجھ ہیں، ان سے بچاؤ، جن کو پیشاب کی تمیز نہیں ہے، پیشاب کر دیں۔ وہ مجانینکم، اپنے پاگلوں سے بچاؤ، پتہ نہیں کیا بکھڑ لکھڑے کر دے۔ وَأَنْسَلِ السُّيُوفِ، اور اپنے تلواروں کے سونتنے سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب سے زبان بھی نہیں کھلنی چاہیے، یہاں ادب سے زبان بھی نہیں کھلنی چاہیے۔ 5 وقت اللہ اپنے گھر پر کیوں بلا رہے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا بندہ یہاں سے کیسے گیا تھا، کیسے آیا۔ آپ کو ڈاکٹر بار بار بلاتا ہے، کیوں بلاتا ہے بولیے؟ وہ آبزرو کرنا چاہتا ہے کہ جو دوا میں نے دی تھی اس کا اثر کیا ہے، جو پرہیز میں نے بتلایا تھا اس کا اثر کیا ہے، جو علاج میں نے دیا تھا اس کا اثر کیا ہے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ بھی آپ کو 5 وقت بلا کر کے اپنے محبوب ہونے کا، تمہیں اپنے محبوب ہونے کا سرٹیفائیڈ دینا چاہتے ہیں، سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں کہ تم کتنے بدلے ہو، لیکن میں جو تھا وہی ہوں۔ مسجدیں تو ہمیں بدلنے کے لیے ہے، ہمیں بدلاؤ لانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بلا دیتا ہے اور 5 وقت جماعت کو سنت موقدہ واجب علی الکفایہ کیوں قرار دیتا ہے؟ بلکہ یہ کہتا ہے کہ الگ الگ گھر میں خبردار نماز پڑھی تو کیوں ہے یہ شریعت کا اصول؟ کیوں شریعت کا اصول ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کہوں بلال سے
کہ کہے نوجوانوں سے کہ کرے کٹھا لکڑیاں جمع کریں اور ان گھروں کو پھونک دوں، جلا کر آگ سے بھر دوں جو بلا کسی شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد چھوڑ کر۔ کیوں ہے ذرا سوچو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم میں پھوٹ نظر نہ آئے، نہ تمہاری دعوت میں پھوٹ ہو، نہ تمہاری عبادت میں پھوٹ ہو، نہ تمہاری ریاضت میں پھوٹ ہو، نہ تمہارے اعمال میں، نہ اخلاق میں، نہ اطوار میں، نہ کردار میں، کسی چیز میں پھوٹ نہ ہو۔ ایک طرف جانا نہیں، الگ سے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانا نہیں۔ آؤ سب آؤ، مزاج ملے تو آؤ، مزاج نہ ملے تو آؤ، اس لیے کہ ہم اللہ ہے اور اللہ کے گھر میں، یعنی یہ اللہ کا کہنا ہے، نہیں تو بولیں گے مفتی صاحب نے بول دیے تو ہم اللہ ہے، ہو گیا کام بھاری، ایک لگ جائیں گے فتوے۔ یہ بھی آدھی بات کا بڑا کمال رہتا بھائی۔ بعض علماء ہرا پھیٹا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو علماء ہیں دیوبند کے، یہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری ان کے اللہ ہے، اور یہ خود انہوں نے کہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بیان میں ملتا بھی ہے ایسا، لیکن اگر اس کا پسو پشت اگر دیکھے اور اس کے آگے پیچھے دیکھے تو سمجھ میں آیا تھا کہ ان کی بات کتنی منیس ہے، کتنی بیسی۔ مناظرہ ہو رہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم آخری نبی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہو؟ ہاں میں نبی ہوں۔ کا ثبوت کیا ہے؟ کہ قرآن میں میرا نام ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں ہوں، احمد نام ہے میرا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا نام تو غلام احمد ہے، مرزا غلام احمد، تمہارا نام تو غلام احمد ہے۔ قرآن میں احمد کا تذکرہ ہے، غلام احمد کا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو میرے ساتھ حادثہ ہو گیا، اصل میں میرا نام احمد ہی تھا، میرے بعد کے چاہنے والوں نے غلام لگا دیا میرے رشتہ داروں میں سے، اس لیے غلام احمد ہو گیا، میں تو احمد ہوں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اوہو میں تو سمجھتا تھا یہ ایکسیڈنٹ صرف میرے ہی ساتھ ہوا ہے، آج پتہ چلا یہ تو تمہارے بھی ساتھ ہوا ہے۔ اصل میں بھی اللہ ہوں، کچھ لوگوں نے میرے نام کے آگے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا، ورنہ میں اللہ ہوں۔ اللہ ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں تیرے جیسے سڑیل نبی کو میں نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ تو ایک سمجھانے والی بات تھی، ترکی ب ترکی، پیکی ب پیکی کی بات تھی۔ تو گویا اللہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہے، ہمارے پاس کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، نہ کوئی پست ہے نہ کوئی بلند والا ہے، یہ دربار رب اعلیٰ ہے، رب اعلیٰ کا دربار ہے۔ یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے مسجد میں آؤ، تنہا نہیں۔ 5 وقت جماعت بنانے کا حکم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جی ہاں، جتنی بڑی جماعت اتنا بڑا ثواب، جتنی بڑی جماعت اتنا بڑا ثواب، صاحب بات۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے سب بندے جمع ہو جاتے ہیں، جمعہ مطلب جمع۔ جب جمعہ میں سب بندے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں 3 چیزیں ہو جائے، ترک واجب، تاخیر واجب، تکرار واجب، اور بھی بہت سے، یہ 3 موٹی، واجب چھوٹ گیا، واجب ڈبل ہو گیا، واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تو سجدے سو لازم ہو جاتا ہے، اور بغیر سجدے سو کے پھر نماز ہوتی ہی نہیں، سجدے سو کرنا پڑے گا تب جا کر نماز درست ہو۔ امام سے جب بھی ایسی خطا ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، واجب 2 بار ہو جائے، واجب میں تکرار یا تاخیر ہو جائے، تو پھر سجدے سو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن آج جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے، اس لیے اگر امام سے اگر آج کوئی
ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس پر سجدہ سو واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے جمع ہونے کی خوشی میں کہ آج میرے نئے نئے بندے آئے ہیں، بیچارے دور دراز سے آئے ہیں، عام ہیں، سادے ہیں، سودے ہیں، اگر امام سلام پھیر کر کے سجدے میں جائیں گا تو کوئی دیکھیں گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سجدہ سو معاف کر دیتے ہیں، بغیر سجدہ سو کے نماز ہو جاتی ہے۔ ایسا لکھا ہے کتابوں میں، مفتیان بیٹھے ہیں، یہی حال عیدین کے مجمع کا ہے۔ تو ہماری اجتماعیت، ہماری کثرت اللہ کے محبت کو، اللہ کے کرم کو، اللہ کے فضل کو زمین پر اتارنے والی ہوتی ہے، جبکہ ہماری نفرت اور ہمارا توڑ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بہترین بندہ اس دنیا میں وہ ہے جو ہر حال میں جوڑ کر رہے، جوڑ کر رکھے، جوڑ کر رہے، جوڑ کر رکھے۔ اگر اللہ کے لیے جڑ جائیں گے، اللہ کے لیے جوڑ لیں گے، تو یاد رکھیے، قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور کھانے سے فارغ ہو کر کے دانت میں خلال ہو رہا ہے۔ دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا اوس، ایک قبیلہ تھا خزرج۔ یہ دونوں انصار صحابہ کے قبیلے تھے، اوس بھی اور خزرج بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی زمانے کی دشمنیاں مٹائی تھی، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بٹھائی تھی۔ اتنے گہرے ایک دوسرے کے بھائی اور شیر و شکر ہو گئے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سگے ہیں کہ سوتیلے ہیں، اتنی محبت۔ لیکن کھانے سے فارغ ہوئے، ایک صحابی ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلال کرتے کرتے زمانے جاہلیت کا شعر زبان پر آ گیا۔ شعر سنے نا ماشاءاللہ، اناؤنسر صاحب بھائی رکھو تمہاری گھڑی، تمہاری گھڑی بجا لو، یا تو پھر ہم بیان کر لیں، کھن 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 کھن۔ تو ابھی اناؤنسر صاحب ماشاءاللہ اشعار کی بوچھار کر رہے تھے، زبردست اشعار، بیت، شعر، زمانے جہالت کا شعر زبان پر آ گیا۔ یہ بات عام ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب ہم مولوی صاحب بن گئے، مفتی صاحب بن گئے، لیکن کبھی کبھار دانت اگر جو ہے تو آدمی دانت میں خلال کر رہا ہو یا کسی کام میں مشغول ہو، تو پرانے زمانے کا جو ہے تو گانا زبان پر آ ہی جاتا ہے، دل دیا ہے جان بھی دیں گے، اے وطن تیرے لیے۔ 26 جنوری آئی تھی تو آ گیا منہ پر، اس میں کیا ہے؟ لیکن اس میں نہ جو ہے تو آدمی کا ارادہ ہوتا ہے، نہ اس میں سوچ کا اپنا دخل ہوتا ہے، آ گیا نکل گیا۔ اسے کہتے ہیں نسیاناً خطا ہونا، بھولے سے خطا ہونا۔ تو وہ آ گیا زبان پر خلال کرتے کرتے حضرت سعد بن عبادہ کے پرانے زمانے کا شعر۔ یہ وہ شعر تھا جو قبیلہ اوس کے لوگوں پر مارا جاتا تھا، یعنی اس کے ذریعے سے وار کیا جاتا تھا۔ تو قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے سن لیا، ارے یہ پرانے زمانے کا اکھاڑ رہے مردہ۔ اس نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کا جواب اس شعر سے دیا جو اس زمانے میں دیا جاتا تھا۔ تو ادھر سے کچھ لوگ آ گئے کہ انہوں نے وہ شعر کیسے کہا، تو شعر کا جواب بس بیت بازی شروع ہو گئی، اشعاروں کی بہچار ہو گئی، ادھر سے یہ ادھر سے وہ، بس دھیرے دھیرے ادھر بھی مجمع اکٹھا ہونے لگا، ادھر سے اوس آ گئے، ادھر سے خزرج آ گئے، دونوں قبیلے دونوں طرف سے آ گئے، یہاں تک کہ وہ ماحول جو محبتوں سے بھرا ہوا تھا وہ نفرتوں کے تندور میں گویا کہ ابلنے لگا اور بھوننے لگا، اور نفرتوں کا دھواں سا اٹھنے لگا، اور پھر وہ لڑائی ہاتھوں پر، اور وہ لڑائی دھیرے دھیرے تلواروں کے دستوں پر چلی گئی اور تلواریں میانوں سے باہر ہو گئی۔ ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کیا کیا جائے کہ وہ امت جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتوں اور محنتوں اور اپنے آنسوؤں سے سینچا تھا وہ خود منتشر ہونے جا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ شہتیر کٹ جائیں گے،
وہ دوڑتے چیختے ہوئے خاک ڈالتے ہوئے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے اور دولت کدے اور آستانے پر جا پہنچ کر کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس امت کو آپ نے بنایا تھا، بٹھایا تھا، ایک کیا تھا، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کٹ جائیں گے۔ جیسے آپ نے امت کے بکھرنے کی بات سنی، آپ نے چادر اپنے کندھے پر پھینکی اور اس تیزی سے آپ دوڑے ہیں کہ راوی کہتا ہے آپ کے چادر کا تکمہ، آپ کے چادر کا تکمہ یعنی سرا آپ کے انگوٹھے میں الجھا اور آپ منہ کے بل گر پڑے، قریب تھا کہ آپ کا منہ پھوٹ جاتا۔ آپ پھر اٹھے اور تیزی سے دوڑے، صحابہ کی تلواریں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو رہی تھی، آپ بیچ میں داخل ہو گئے اور یوں ہاتھ کر کے کہنے لگے النبی بینکم وانتم تحکمون بسیوفکم، نبی تمہارے درمیان میں ہے اور تم اپنے فیصلے تلواروں سے کرتے ہو۔ جب ہوش آئے سب کو اللہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے تھے، شیطان اپنی بازی چل چکا تھا، کھیل چکا تھا، اپنا موہرا آگے بڑھا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین وقت پر اسے ناکام کیا۔ جب صحابہ نے رسول کریم علیہ السلام کی ذات سراپا رحمت کو دیکھا، خوب روئے، چیخے چلائے کہ ہم سے کیا ہو گیا تھا کہ بھائی چارہ آج ختم ہونے والا تھا، محبتیں ٹوٹنے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بات کی اور انہیں خوب رلایا۔ ایک دوسرے کا بھائی ہونا، ایک دوسرے کا مومن اور مومن کا بھائی ہونا، ایک جسد ایک جسم ہونا اور دو روحیں اور ایک رگ ہونا، سب کو سمجھایا، خوب روئے، گلے ملے۔ رسول کریم علیہ السلام نے آخر میں پوچھا کیا ہوا تھا، تو سعد بن عبادہ خود ہی آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خطا سے زمانے جہالت کا شعر میری زبان پر جاری ہو گیا، جس اڑتے ہوئے تیر کو قبیلہ اوس کے فلاں صاحب نے لے لیا اور بس بات یہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تو خطا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام آپ کی طرف دیکھے، مسکرا کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس کے آگے دو ہستیوں کی دو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی نے اس کو ترمذی کی شرح میں لکھا ہے، اور حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہوں کہ اے سعد کہ تم تو صحابی ہو، دنیا سے جاؤ گے کلمے کے ساتھ جاؤ گے، ایمان کے ساتھ جاؤ گے، جنت پکی ہے، جنت پر راج اور تمہارا داخلہ پکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خطا اور بھول سے بھی تمہارے ذریعے سے جو امت میں توڑ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس توڑ کا بدلہ تم سے دنیا میں ضرور لے گا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنیا، جنگل میں آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، حالانکہ کوئی خطا نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے یہ، لیکن اگر اس خطا اور انجانے پن میں بھی ہماری ذات سے اگر امت میں توڑ آ گیا تو اللہ پہلے دنیا میں پاک کریں گے، پھر جنت میں لے جائیں گے۔ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے کہ اچانک جنگل میں سے دو تیر آئے، سیدھے سینے میں جگر میں داخل ہوئے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ان کی لاش کسی نے مدینے کے چوراہے پر لا کر کے پھینکی اور آواز دی جناتوں نے قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم یخطف وعدا، ہم نے قتل کیا ہے سعد بن عبادہ کو، ایسے دو تیر مارے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بڑھ گیا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابی کو دنیا میں اس خطا سے پاک کیا اور سارے کے سارے انسانیت کو یہ درس دیا کہ خطا سے بھی اگر امت میں توڑ آئی، چونکہ اس دل سے نکل کر کے وہ شعر زبان پر آیا تھا، اللہ نے اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ میرے صحابی اس دل کے ساتھ میں آپ کو جنت میں نہیں بلاؤں گا۔ اصحاب رسول جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم اگر ایک دوسرے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے، ایک کنبے اور قبیلے میں رہتے ہوئے اگر 17 سوچ کے بن گئے، 17 ذہن کے بن گئے اور اپنی سوچوں کو کے بکھراؤ کے ساتھ چلنے لگے تو بڑی مشکل بات ہے۔ اس لیے پل بنیے جوڑنے کا، پل بنیے جوڑنے کا، ندی کا بہاؤ مت بنیے توڑنے کا۔ یہ ہمیں بچوں کی معصومیت سے سبق ملتا ہے، یہ معصومیت سے۔ دنیا میں زندگی جینے کے لیے آسان 3 راستے ہیں، یہ آپ یہاں سے اپنے گھر پر لے کر کے جائیں۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کی میری زندگی میں آئے تو انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے آپ کنگ ہوں گے، کنگ، بادشاہ۔
بادشاہ، شہنشاہ تو نہیں کہہ سکتا، شہنشاہ کہنا بھی مکروہ ہے حدیث میں، بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہی ہے، لیکن کنگ ہوں گے آپ۔ 3 چیزیں لے جائیں گے، زور سے بولو نا، بتاؤ قیمت دینا پڑے گا، لیکن دیں گے بٹھوڑے والے؟ اطراف اکناف والے کتنا دھیرے سے بول رہے ہیں، ارے کہ میں کہ بٹھوڑا منگ لے رہا، وہ نادان ہے جو ذرا ذرا اس چیز پر یو پی بھی بیچ ڈالتے، بہار بھی بیچ ڈالتے۔ ارے دیں گے قیمت؟ ارے بولو نا، اپنی اپنی گھر والیوں کو جا کر 500 روپے دے دینا۔ ارے ہنس رہے ہیں، جن کی نہیں ہے جب آئیں گے جب دے دینا، دیں گے تو بتا تو میں، ارے دیں گے کیا؟ کیا کنجوس ہے یار، ایسے کریں گے کوئی؟ جن کی نہیں ہے انہوں نے امام صاحب کو دے دینا، جن کی ہے انہوں نے اپنے گھر والی کو دے دینا۔ ایک بزرگ کی ایک مرید نے دعوت کی، کھانا کھانے کے لیے حضرت تشریف لے کر کے گئے گھر پر، کھانے سے فارغ ہوئے، اور کھانے سے فارغ ہو کر کے انہوں نے لمبی چوڑی دعا دی اور یہ کہا اللہ تعالیٰ کھلانے والوں کو پکانے والوں کو جزائے خیر دے، اس ماں بہو بیٹی کو اللہ خوش رکھے جن کے جلتے ہاتھوں کا صدقہ کھایا ہے ہم نے۔ سننا تھا کہ چیخ نکلی اندر سے مستورہ کی، زور سے رونے لگی۔ بزرگ سوچنے لگے میں نے کیا غلط کہہ دیا، کہنے لگا بیٹا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دے۔ وہ روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی، جب ہچکیاں بند ہوئی تو کہا حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ کہا کیا افسوس ہوا؟ شوہر بھی کھڑا تھا، پردے کے پیچھے سے بیوی نے کہا کہ حضرت کہ میرے نکاح کو 25 سال ہو گئے ہیں، 25 سال سے یہ میرا شوہر ہے جو میرے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کھاتا ہے، آج تک اسے اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ کم سے کم 2 جملے بول دے کہ بیگم تم اپنے ہاتھ جلا کر کے ہمیں کھانا کھلاتی ہو، ماشاءاللہ کیا ہی اچھا کھانا بنا تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ہم تو پلٹ پھینک کر ماریں گے، نمک کم جمتا نہیں، مرچی زیادہ ہوگی تو مسئلہ ہے۔ یاد رکھو جیسے کریں گے شانے ویسے کریں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں اللہ کے لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اللہ کے لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالی مت دو۔ تم ہاتھ اٹھاتے ہو گالی دے کر کے غصے میں باہر چلے جاتے ہو، تمہارے جانے کے بعد یہی بچے وہی بات وہی ہاتھ وہی لات وہی گالی دوہراتے ہیں جو تم ان کے سامنے دے کر کے گئے ہو۔ کیا سبق دیا ہے تم نے اپنے بچوں کو؟ ایک باپ ہونا آسان نہیں ہے، باپ ہونا ایک مثال ہے اور کمال ہے۔ یہ تھوڑی ہے بچہ پیدا کیا موبائل کے حوالے کیا، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ناکام ہے وہ باپ جو اپنے بچے کی تربیت نہ کر سکا۔ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ شکر مانی ان علماء کا، ان ائمہ کا، ان مفتیان کا، ان معلمین و مدرسین کا۔ یہ آپ کے بچوں کو آپ سمجھاتے ہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مسجد کے مصلی پر آپ کو اللہ سے ملانے والا امام سمجھاتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو کیسے ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو کیسے ہے۔ ماں کا ادب یہاں سے بچے کو ملتا ہے، باپ کا ادب یہاں سے بچے کو ملتا ہے۔ ان کا احسان ہے ہماری گردنوں پر کہ ان بچوں نے آج جو سلیقہ بتایا یہ ان کی برکات ہے۔ ہم کم سے کم اس ماحول کو جو بچے مسجد سے لے کر کے آ رہے ہیں گھروں میں باقی تو رکھیں۔ بچوں کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ ہو، بچوں کے سامنے کوئی گندی حرکت نہ ہو۔ بچوں کی نگرانی یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ ماں ناکام ماں کہلائے گی اور یہ باپ ناکام باپوں کی فہرست میں جمع کر دیا جائے گا۔ پہلا ذمہ ہمارا اپنا ہے، کبھی نہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ کنسیشن ملتا تھا، فارم گھر جانے کا ملتا تھا، تو مدرسے کے بچے تو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، کیا ہے مالا یجوز لغیرہ یجوز للطلبۃ العلم، جو دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتا وہ طلبہ کے لیے ہو جاتا ہے۔
ہم لوگ کنسیشن لے کر کے اب 10 دن میں کیا گھر آنا، اتنی دور یو پی سے ادھر ہی گھومنے نکل جاتے تھے، چشمائی کی چھٹی میں، بقرعید کی چھٹی میں۔ تو ہم نے لگے لگائے تھے، ہمارے ایک ساتھی تھے مولی نثار، لگے لگائے انہوں نے۔ تو چین کے بارڈر پر ایک گاؤں تھا کھاپا، ڈاگ پتھر سہسوان، وہاں ایک جلسہ تھا، اس میں بیان کا لگا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے تم کو بیان کرنے آتا؟ میں نے تبلیغی آدمی ہے، اپن کہیں بیان کرتے، اپنے بیان کرنا کوئی شیر ہے نہ پیر ہے، چلی جدھر ناگرتے ہو چلے ادھر، کیا ہے ناگٹی، چلے گئے بھی ماشاءاللہ ٹکٹ نکال کر کے، وہاں بیان ہوا۔ اس کے بعد میں جو ہے ایک چودھری کا باڑا تھا، سامنے کچھ کلومیٹر پہ ہمالیہ پہاڑ تھا، وہاں نیچے بہترین رات کا سما تھا، 4 بجے ہماری گاڑی تھی، تو کہاں سونا، 1 بج گیا تھا۔ بیٹھے، باڑا تھا ایسا لکڑیوں سے بنا ہوا، جانور بھی تھے، سب بیٹھے، پلنگ لگے ہوئے گدوں پر بات چیت کرتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ میں وہاں پر کھیڑ افغان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، علامہ نثار افغانی، وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں میری بیٹی اور بیٹے کو بازار لے کر کے گیا، میرا بیٹا میرے کندھے پر بیٹھا تھا، میری بیٹی کے ہاتھ میں میری انگلی تھی، میں گیا، ہفتہ بھر کی سبزی سامان سلف ہم نے سب کچھ لیا، واپس ہونے لگے تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا ابا وہ دیکھیے ناریل والا، گولے والا، وہاں اس علاقے میں گولے کو ناریل کو گولا بولتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کھوپرا بولتے ہیں۔ تو بیچ رہا تھا اس کے قشیں کر کے، یعنی چیریاں بنا کر کے، ابو وہ لیجئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں نے اس کو جو ہے 3 روپے دیے اور کہا کہ 3 دیجئے، ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک میرے لیے۔ تو میں نے ایک بیٹے کو دی، ایک بیٹی کو دی، تو میرے بیٹے نے فوراً منہ میں ڈالنا چاہی، میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور اسی وقت اس کو تنبیہ کیا، اور میں نے اس سے کہا میرے بچے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاکل فی السوق دنا، کہ بیٹے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بازار میں ہلکٹ لوگ کھاتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کس کی؟ ان لوگوں کی جو ہلکٹ ہوتے ہیں، ہم ہلکٹ نہیں ہیں، گھر جا کر اطمینان سے بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ میرا بیٹا رک گیا، ہم گھر آئے، میں نے دوبارہ وہ چیری اس کے حوالے کی، بیٹی کو دی، وہ کچن کی طرف بھاگ گیا، بیٹی وہیں رکی رہی، پھر تیسری وہ تھی، میں نے اپنے رومال سے صاف کی، اپنے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ میری نگاہ سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے میرے ابا پر پڑی، میں نے ان کو دیکھا تو میری غیرت اندر سے ابل پڑی، میں نے یہ کہا اپنے دل میں کہ میرے ابا کے ہوتے ہوئے میں کھا جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بیٹی کی اور ایک میری تھی، اب ابا کے لیے تو چیری نہیں تھی، اس لیے میرا اٹھتا ہوا ہاتھ رک گیا، میں نے اپنا منہ بند کر لیا، ہاتھ باہر کھینچ لیا اور میں اپنے ابا کی طرف بڑھا اور جا کر میں نے اپنے ابا سے کہا ابا منہ کھولیے۔ تو میرے ابا نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے کہا نہیں ابا آپ منہ کھولیے۔ جیسے ہی میرے ابا نے منہ کھولا، میں نے اپنے حصے کی وہ ناریل کی کھوبرے کی چیری اپنے ابا کے منہ میں ڈال دی۔ یہ سارا منظر میری بیٹی دور سے کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں ہاتھوں سے میری باہوں میں جھول گئی اور مجھ سے کہنے لگی ابا آپ اپنا منہ کھولیے۔ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا نہیں پہلے آپ اپنا منہ کھولیے۔ جیسے ہی میں نے اپنا منہ کھولا، فوراً اس نے اپنے حصے کی وہ چیری میرے منہ میں ڈال دی، میری آنکھیں ڈبڈبا گئی، میں پھوٹ پھوٹ کر کے رویا۔ میں سمجھ گیا جیسا سلوک میری بیٹی نے مجھے میرے باپ کے ساتھ کرتا ہوا دیکھا ہے، وہی سلوک میری بیٹی نے میرے ساتھ دہرایا ہے۔ میں سمجھ گیا جیسے کریں گے شانے ویسے کریں گے تانے۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کو تختہ مشق بننا ہوگا، تب کہیں جا کر کے بچوں کی تربیت ہوگی۔ تم باہر بچے اندر، تم اندر بچے باہر، اس سے کچھ نہیں ہوتا رہتا۔ یہ بچے اللہ کی امانتیں ہیں آپ کے پاس، رسول اللہ کی امانتیں ہیں آپ کے پاس، یہ قوم کی امانتیں ہیں آپ کے پاس۔ جس طریقے سے اس امانت کو ائمہ نے، علماء نے اور مدرسین معلمین نے امانت سمجھی ہے اور اللہ کی امانت کو ضمانت سمجھ کر کے ان کے سینوں میں داخل کیا ہے اور مسجد کا ماحول دیا ہے، آپ اس ماحول کو اپنے گھروں میں باقی رکھیے، اسے باقی رکھیے۔ کمال تو یہ ہے، ورنہ بچہ وہاں پر جو ہے سبق میں سن رہا ہے، استاد کہہ رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، والاب ابوابھا، اور باپ اس کا دروازہ ہے۔ گھر میں آتے سے دیکھ رہے کہ ابا ڈول رہے، وہ بولیں گے یہ دروازہ تھوڑا جنت میں ڈھیلا بیٹھ رہا ہے بھائی،
یہ فٹ نہیں ہے دروازہ، مسئلہ ہے۔ ایک گاؤں ایک جنت کا نمونہ ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہو جو محبتوں کو جنم دے۔ کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کان لگا کر سننا نہیں بڑا مزہ آتا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ بازا ہماری مستورات سالن بناتے بناتے اتنا جیسی جھگڑے کی، اے چپ، کیوں کیا ہوا؟ ارے جھگڑا ہو رہا نا بازو، کیا بات ہے جی آپا، جھگڑا ہو رہا ہے، چپ چپ بیٹھو سب۔ ارے بھائی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی، خاموش بٹھا دیے، سمجھ میں آتا، اذان ہو رہی، خاموش بٹھا دیے، سمجھ میں آتا، بازو میں کیا گالیاں دے رہے وہ سن، کیا فائدہ ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر محلوں میں لڑائی، گلیوں میں لڑائی، چھوڑ دو یہ سب، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ لڑ بھیڑ کر کے بھی آخر ملنا ہی ہوتا ہے، لڑ بھیڑ کر ملنا ہی ہوتا ہے، کون ہمیشہ جینے والا ہے؟ اور جھگڑے بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے۔ ایک بار ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے بیان کرنے کے لیے، وہ ہائی وے سے ڈالنے کے بجائے غلطی سے گاؤں میں سے ڈال دیے گاڑی۔ گاؤں میں ڈالے تو ایسی گلی میں جیسے اپنے بٹھوڑے میں چھوٹی چھوٹی جہاں گلیاں ہیں نا، اس میں گاڑی ڈال دی، اس سے نکل کر کے جانا تھا ہائی وے پر۔ ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا، گاڑی رک گئی، لوگ ہٹ نہیں رہے وہاں سے۔ ہمارے اندر سے ایک صاحب اترے اور جا کر کے تھوڑا سا چلو بھائی، تو وہ وہی جھگڑا دیکھنے میں لگ گئے، پریشان ہو گئے، مطلب ابھی بلاؤ یار ان کو، یہ جدھر کے ادھر کے ہو گئے، دوسرے گئے تو ان کو مطلب تم بھی ادھر کے مت ہو جانا کہ میرے کو بھی آنا پڑے۔ تو انہوں نے ان کو بلا کر لایا، وہ پیٹ پکڑ کے ہنستے ہوئے، مطلب ہوا کیا بھائی، کیوں ہنس رہے تم؟ مجمع ہٹانے کے بجائے، نکالنے کے بجائے۔ ارے جھگڑا ہو رہا ہے، بولے ہاں دو عورتوں کا۔ پھر سب سنتے کھڑے، بولے مگر جھگڑا بہت عجیب ہے، بولے جس چیز پر سے ہو رہا وہ اور بھی عجیب ہے، ہوا کیا؟ ارے بولے بھائی یہ سڑک ہے، ادھر بھی نالی ادھر بھی نالی ہے، آمنے سامنے پڑوسی ہے، تو ایک بچے نے، کسی بچے نے وہاں پر بولے پخانہ کر دیا، اپنے برار میں کیا بولتے ہیں دیا وہاں پر، بچے نے پخانہ کر دیا بولے، اور پخانہ کر دیا تو اس عورت نے اس عورت سے کہا کہ تیرے بیٹے نے میرے گھر کے سامنے پخانہ کر دیا، یعنی حق دیا، بولے بھائی۔ تو اور بولے نہیں میرے بچے نے ہگا ہی نہیں ہو، نہیں بولے تیرے بچے نے ہگا، میں نے اپنے آنکھیں سے دیکھی، نہیں بولے میرے بچے نے ہگا ہی نہیں وہ۔ اب بولے ایسا کیسے ہگا نہیں؟ ارے بولے میں پہچانتی، میرا بچہ پتلا ہگتا ہی نہیں، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یعنی سائز پر بھی بحث چلیں گے، یعنی سائز بھی دیکھیں گے، پتلا گاڑا بھی دیکھیں گے، کیا تماشا ہے؟ کوئی طریقہ یہ ہوتا کہ سامنے والی بہن یہ بولتی ہاں باجی ٹھیک ہے، میرے بچے نے غلطی سے حق دیا ہوں گا، اپنا ورکھنڈا اٹھاتے اور اس سے پھینک دیتے نالی کے اندر، جھگڑے کا منہ ہی کالا ہو جاتا تھا۔ اتنے باتوں کو لے کر کے لڑائی جھگڑا ماحول، بچے اس سے دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسا معاملہ ہو تو چاہیے بوڑھے بزرگوں کو رفع دفع کرے، اتنی باتوں کو بڑا نہیں ہونے دیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ایک کام اور کریں آپ، بیان ختم ہو گیا، ایک کام اور کریں، ایک کام یہ اور کریں کہ جو مکتب کا وقت ہوتا ہے نا اپنا صبح کے وقت میں جو ہمارے بزرگ وغیرہ ہو تو وہ ذرا تھوڑا سا بید لے کر بیٹھ جائے، ٹھوکنا نہیں کسی کو، مارنا نہیں بھائی، آج کل برداشت نہیں ہوتی بھائی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، میرا ہے تو چاند کا ٹکڑا ہے، تمہارا ہے تو کانچ کا ٹکڑا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ روتا ہے تو ارے بولو نا سر میں درد، ارے کیا پیدا کر کے روڈ پر ڈال دیے بولے، اور اپنا بچہ کھانا کھاتے کھاتے رو ٹیاں کر کے آواز آئی تو بھاگا لقمہ چھوڑ کر، عورت بول رہی ہے کیا ہوا جی کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے؟ دیکھ رہا جھانک کر کے گلی میں، واپس آیا، پھر کیوں کیا ہوا تھا؟ نہیں بولے ایسا لگا کہ جیسی اپنے بابا کے رونے کی جیسی آواز ہے، میں نے سوچا کسی نے مارا کر کے، تو پھر نہیں اپنا نہیں ہے بولے دوسرے کا ہے، دیکھ ہے نہیں، اپنا بچہ روئے ہیں تو دل میں درد ہوئے ہیں، اور دوسرے کا بچہ روئے ہیں تو سر میں درد ہے، کیا لگایا بولے خاموش بٹھا رہے اس کو، تو ہماری اس لیے اصلاح بھی ذرا نرمی سے، پیار سے، محبت سے۔ لیکن خطا سے اگر یہ ہو گیا، مسجد میں کسی نے کسی کے بچے کو مار دیا تو سلجھا لو، غلطی ہو گئی، معافی تلافی کرا لو، اس کو ٹنٹا نہیں بنانے کا۔ کسی مولوی صاحب کے ہاتھ سے ہو گیا، اس کو ٹنٹا نہیں بنانے کا، ہم ہی ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ یہی حال اپنے اجنبیوں میں رکھو، یہی اپنے رشتہ داروں میں رکھو، رشتہ دار ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، غلطی کبھی کوتاہی سب سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، رمضان میں سیاسی افطار مت کرو، یہ سیاسی افطار میرے تو سمجھ میں نہیں آتے، پھلا پیٹ والے آئیں گے، پھلا سیٹ والے آئیں گے، پھلا کوٹ والے آئیں گے، پھلا لاٹ والے آئیں گے، کیا تماشا ہے؟
جی یہاں سے جنات آ رہے ہیں، وہاں سے شیطان آ رہے ہیں، وہاں سے قارون آ رہا ہے، وہاں سے فرعون آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کریں گے اہل سیاست کو افطار کے اوپر، سارا افطار جو ہے بدمزہ کریں گے۔ اس سے اچھا ہے میرا فلاں غریب رشتہ دار آ جائے، میرا وہ بہنوئی ہے وہ آ جائے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، یہ میرے اپنے غریب رشتہ دار۔ اللہ معاف فرمائے، اس زمانے میں تو رشتہ داروں سے بو آتی ہے لوگوں کو۔ تم اگر آج ان سے بو محسوس کرو گے نا، فرشتے جہنم کی بو سے مسافہ کرائیں گے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو کسی افطار پر جمع کرو، یہ حسین افطار ہے، اس کو بدعت بنا لو نا تم، کائے کو ٹینشن لے رہے کہ ہر سال ایک افطار ایسا رکھوں گا کہ سارے ٹوٹے ہوا کو اس پر جوڑ لوں گا، سارے مفتی بھی خاموش ہو جائیں گے تمہارے عمل پر، جان دو بھی اچھا کر رہے تم کر کے۔ ایسے نہیں کرتے ہم کہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑ لیں گے، جن سے بات بن ہے ان کو افطار پر جوڑ لیں گے، ایسا کرو۔ یتیموں کو بلا لیں گے، مسکینوں کو بلا لیں گے، غریبوں کو بلا لیں گے، ایسا کرو۔ رشتہ داروں کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کتنا بھی ہو تو رشتہ دار کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ ہم اپنوں سے جنگ کرتے، تمہارے کی شادی کا بلاوا نہیں آیا تو میت میں بھی نہیں آئیں گے، مٹی پہ ڈالنے نہیں آئیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ محبتوں کو زندہ رکھو، خلوص کا زندہ رکھو، پیار کا زندہ رکھو۔ اپنوں سے بھی کیا لڑا جاتا ہے، اپنوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ کسی آدمی سمجھانے کے لیے کہا ہے، کسی آدمی نے بہت اچھی بات کہی، کیا کہا ہے؟ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ کیا کہا ہے؟ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، اور جنگ اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے، اسی ہار میں جیت ہوتی ہے۔ ارے ہمارا اپنا ہی رشتہ دار ہے، ہمارا اپنا ہی بھائی ہے، ہمارے اپنے گاؤں گاڑے کا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اتنی بڑی غلطی کر لیا کہ آنکھ نہیں اٹھا سکتا آپ کے سامنے، ہاتھ ملا کے نکل تو جائیں گے خاموشی سے بیچارہ۔ ارے اپنے وہ نہیں ہوتے جو فوٹو میں نظر آتے کھچا کھچ کھینچ کر کے، اپنے وہ ہوتے جو مصیبت میں ساتھ نظر آتے۔ گاؤں گاڑے کا آدمی کبھی بھی کام آئے گا، رشتہ دار ہے کبھی بھی کام آئے گا۔ ٹھیک ہے آنکھ نہیں ملا سکتا، کسی نے کہا ہے آنکھ ملانا مشکل ہو تو ہاتھ ملا تو سکتا ہے، آنکھ ملانا مشکل ہو تو ہاتھ ملا تو سکتا ہے، پانی جتنا بھی گندا ہو آنکھ بجھا تو سکتا ہے، کام آئے گا۔ اس لیے رشتہ داری ٹھوک پٹ کر کے لے کر کے چلتا ہے، ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ علاج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہے، جس پر میں نے 500 روپے بولا۔ دیں گے نا؟ نہیں دیں گے تو نہیں بولتا میں، دیں گے تو پھر بولتا۔ دیں گے؟ ہاں، اب اگر میری آواز بٹھوڑے کی میری ماں بہنوں تک اگر پہنچ رہی تو 500 روپے وصول کر لینا گھر پر، مگر جھگڑے مت کرنا نہیں دیے تو، نہیں تو سارے بیان پر پانی پھر جائے گا۔ 3 چیزیں، نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دلی۔ بولیے، نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دلی۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں استعمال کر آزمائیے، آپ مہینہ پر صرف آزمائیے، یقین جانیے آپ اگر دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی نہ گزارے تو کہنا جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، لفڑا ہو ہی نہیں سکتا، ٹنٹا آ ہی نہیں سکتا، تو بڑا میں چھوٹا۔ ہر غم دور ہو جائے گا، ہر مرض دور ہو جائے گا، ہر شر دور ہو جائے گا جو ان 3 چیزوں کو اپنائے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ دیکھ لینا آپ کریں گے، اور دل سے رسپیکٹ کرو اہل علم کا، علماء کا۔ علماء اللہ کے سپاہی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے سپاہی ہے، ہاں، اور آپ کے بھائی ہے، اللہ کے سپاہی ہے اور آپ کے بھائی ہے، یاد رکھیے۔ سچی رسپیکٹ الفاظوں میں نہیں ہونا، علماء کی زیارت کو عبادت یقین جانو، عبادت یقین جانو۔ جس دن آپ کا دل بے چین ہو تو اس دن ایسے نیت کر کے جاؤ، آج میں مولانا زبیر کا دیدار کروں گا، آج میں مفتی حسام الدین کا دیدار کروں گا، آج مفتی انس کو دیکھوں گا، آج مولوی قاسم کو دیکھوں گا، آج میں فلاں کو دیکھوں گا۔ ایسا کرنا پڑتا تو ہوتا، باتیں سے تو بس۔ جی ہاں، بس آپ ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ اللہ اکبر، 10:30 ہو گئے، معاف کرنا۔ چلو ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب میرے کو ملے امراوتی میں، اور مفتی صاحب خیریت؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ہے۔ آدمی اتوار میں ملے، اور صاحب بڑھیا، مطلب بڑھیا ماشاءاللہ۔ آرا مشین کے پاس پھر ملے، اور کیا کیسے کیا چل رہا ہوں صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ پھر وہ مل گئے میرے کو مظفر پورے میں، پھر انہوں نے جیسے ایک منٹ رکو بابا، تو چائے پی لے، نہیں تو میں میرے کو پلا دے، کیا تماشا لگا گا؟ اور یہ کون سی نیکی ہے؟
اتنے مسافے لے رہے علماء سے کہ ہمارے ہاتھ گھس گئے مگر ہری نوٹ ڈکی. تو میں یہ نہیں بول رہا کہ ہمارا ہاتھ میں یہ امام صاحب سارے اماموں کے ہاتھ گھسے ہوئے. بولے کیوں؟ اتنے مسافے چل رہے. ایک ہمارے مہمان دوست تھے, وہ مدرسے میں آتے تھے تو بولتے تھے یتیم بچہ ہے, میں ہے بابو, اس کو بلایا کہ اس کے سر پر ہاتھ ملتے تھے. میں نے کیوں تم اس سر پر ہاتھ کیوں گھستے؟ ارے بولے مفتی صاحب اس میں مسئلہ نہیں معلوم تھا, اٹک گئے. سورہ ناس کے بعد تو قرآن ہے ہی نہیں جی, یہاں پٹری ختم ہو جا رہی نا. ان کو چاہیے تھا کہ ڈبل سے پڑھ لیتے تھے, نہیں تو شروع سے پڑھ لیتے تھے. اب جیسے ہی وہ اٹکے تب کسی نے کچھ لقمہ نہیں دیا تو جن کے دل میں ٹینشن تھا کیا بولتے, اب لگا بٹے. بولے کیا لگاتا تھا؟ ارے یہ معصوم مخلوق ہے, وہ مرو کو کیا مارتے رے بابا. یہ پہلے ہی بیچارے مرے ہوئے ہیں, اتنا ٹینشن میں ہے. یہ ساری امت اور جنپت کا ٹینشن ان کو ہی رہتا ہے. اوپر سے اور ہم ہمارا ڈال دیتے. یار تم ناراض ہوتے, کھانا ان کو نہیں دھکتا. ایک مقتدی جب کسی امام سے ناراض ہوتا نا, اس کا بیچارہ لقمے کا تھر تھرا جاتا. اس کا لقمہ وہ اپنے بچوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتا بیچارہ. یہ اور بات ہے کہ اپنا غم تمہارے سامنے نہیں ظاہر کرتے یار, نہیں بتاتے اپنا درد. میرے ایک دوست تھے بیچارے اکرم بھائی, وہ بولنے لگے مفتی صاحب میرے چھوٹے بھائی مکرم کا نکاح تھا, تو میں مسجد میں پہنچا تو امام صاحب نہیں تھے, رجسٹر لینا تھا. تو کسی نے کہا یہیں آگے گھر ہے. بولے مسجد سے لگا ہوا کرائے کا گھر. گئے وہ تو بولے میں کنڈی کھٹکھٹانے والا تھا کہ اندر سے گھر والی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی. بس بولے بچیاں جوان ہو گئی. بولے کل بھی بولے آلو چاول کھا رہے تھے رات میں, آج بھی وہی کھا رہے. بولے زمانہ بیت گیا. بولے دال روٹی کے اوپر. بچوں کو بولے دوسروں کے یہاں کے کپڑے لاتے, بولے چھوٹے کر کے وہی پہنانے لگاتے. بولے تم عید بقرعید کو بچوں کو چندی نصیب ہوتی, لوگوں کے کاموں میں لگے رہتے. ارے ان بچوں کی فکر کرے. امام صاحب بولے اللہ کی بندی, اللہ بڑا, اللہ کر دے گا, تو کیوں ٹینشن. ایسا کیسے بولے کر دیں گے, ایسے کیسے ہو جائیں گے, سب کے کیسے ہو رہے. بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ آ گیا, جھڑپ چل رہی ہے. لیکن ٹائم ہو رہا تھا. اکرم بھائی بولے میں نے کنڈی کھٹکھٹا دیا. اور پھر کیا تھا؟ ارے خاموش خاموش. بولے امام صاحب جب میں نے سوچا بولے کہ بہت چہرے پر غم ہوں گا, کرب اور درد ہوں گا, لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولے, ارے اکرم بھائی آئیے تشریف لائیے, ایسا مسکراتا ہوا چہرہ کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے بولا بولے یا اللہ, میں اس کو ولی بولوں, اس کو فرشتہ بولوں, کیا بولوں؟ ایک غم کا پہاڑ گھر میں تھا, ایک طوفان تھا, ایک حشر بپا تھا گھر میں, لیکن اس کے چہرے پر وہی جنت کی ہوائیں اور وہی جنت کی خوشنمائی اور رعنائی اس کے چہرے پر تھی. میں کیا اندازہ کروں کہ یہ کیا چیز ہے. مت امتحان لو یار, اتنا مت امتحان لو. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیں گے تمہارے لیے. سچی محبت رکھو ان کے لیے. یہ محمد الرسول اللہ کے بیٹے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ کی روحانی اولادیں ہیں. اللہ کے رسول نے تمہیں ان کے سپرد کیا, ان کے ذمہ چھوڑا. مت دکھاؤ. جن راستوں پر تم میں چل رہے ہیں ان راستوں کو مت کھودو. جن ڈالیوں پر تم میں بیٹھے ہیں ان کو مت کاٹو. سب نیت کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں گے. زور سے بولو. جن کے بچوں کے بچے ہیں ان کو بنائیں گے انشاءاللہ, اور خود بھی انشاءاللہ تعلیم بالغان کا اہتمام کر کے کچھ قرآن یاد کریں گے, حدیث یاد کریں گے. اللہ آج کے اس جلسے کو ہمارے مولانا قاسم اور ان کے رفقا کی محنت کو بے انتہا قبول, مقبول, محبوب, محبوب, منظور, مشکور, مبرور فرمائے. دعا فرمائے. اللہم